ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے اور امجد خان نیازی صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوورآل سیاسی صورتحال ہے. بیرسٹر صاحب، سر آپ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی، کچھ گفتگو نہیں ہو رہی، بٹ سر ہر طرف صوبوں کا ذکر ہے کہ پتہ نہیں پنجاب کے 4 حصے ہو رہے ہیں، 27ویں ترمیم آ رہی ہے. سر آر یو شور، مطلب کہ آپ نے بہت کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے، اور آپ نے اور ڈار صاحب نے یہ پچھلی دفعے کی طرح پتہ چلے کہ آپ لوگوں کے پاس مسودہ ہی جو تھا وہ آپ اینڈ پہ پہنچا تو اس لیے آپ کو پتہ نہیں تھا. مجھے یہ پتا تھا کہ آپ ضرور اس بات کا ذکر کریں گی اور کہیں گی کہ شاید کیسے نہ کریں. میں نے آپ سے ذکر کیا نا، آج پتہ نہیں آپ نے ٹی وی چینل دیکھا کہ نہیں، آج تو ایک ٹی وی چینل پہ پوری تقریر بھی ہوئی ہے اس حوالے سے. دیکھیں، میں یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ بلاول صاحب نے بھی کہا کہ میرے سے ابھی کسی نے رابطہ نہیں کیا، اور کیا ہم پیپلز پارٹی کے بغیر جو بڑی اتحادی جماعت ہے ہمارے ساتھ اور دیگر اتحادی جماعتیں بھی ہیں، اب ان کے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. حکومت کسی آئینی ترمیم پہ کام نہیں کر رہی. میں کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہوں، اب تو ڈار صاحب نے بھی کہہ دیا. مجھے لگا شاید میری بات پہ یقین نہیں ہے، کیونکہ ایڈمنسٹریٹو لا اینڈ جسٹس ہم نے کسی بھی آئینی ترمیم پہ کام شروع نہیں کیا اور نہ کر رہے ہیں. ہاں، اس کی بالکل ضرور سمجھی، کیونکہ آپ نے کہا کہ رانا صاحب نے کہا کہ خارج سے امکان نہیں ہے، تو یہ تو ہمیشہ سے ہی بات رہی ہے کہ اگر براڈر کنسنسس ہوا ایک لیجسلیٹو حوالے سے، جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے فیل کیا، پارٹیز نے، پولیٹیکل پارٹیز جو اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہے حکومت، انہوں نے فیل کیا کہ فلاں چیز پہ کام ہونا چاہیے، فلاں چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے، یا فلاں چیز پہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے. سو وی ڈیفینیٹلی، یہ ہمارا پروگیٹو ہے، یہ ہم بالکل کر سکتے ہیں اور ہمارا ہی کام ہے، ہماری لیجسلیٹو کمپیٹنس ہے، اور ہم ضرور کریں گے، آؤٹ ان دی اوپن کریں گے، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کریں گے. یہی گزارش ہے. اچھا سر، اگر میں یہ سوال آپ سے پوچھوں سر، اگر آپ اجازت دیں کہ سر آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے کہ نومبر میں کنسنسس یا دسمبر میں کنسنسس ہو جائے اور 27ویں ترمیم پہ، کیا یہ ممکن ہے؟ این ممکن ہے، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. جی این ممکن ہے، سوری پھر سے بولیے گا سر. جی این ممکن ہے، اور اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ نومبر نہیں تو دسمبر نہیں تو جنوری، کسی ٹائم پہ بھی کبھی بھی آ سکتی ہے. بیکاز آبویسلی 5 سال کا مینڈیٹ ہے، اور دونوں ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، بالکل حکومت کر سکتی ہے اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملا کے، اور 2/3 اکثریت موجود ہے. لیکن رائٹ ناؤ ابھی یہ جتنی بھی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، خبروں کی جو گردش ہے اس حوالے سے، یہ درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک. نیازی صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے 9 مئی کی کوئی معافی سی مانگ لی ہے، یہ کہیں جو پچھلے دنوں میں گفتگو ہو رہی تھی اور یہ کہا گیا، کوئی پیغام پہنچایا گیا، یا ویسے ہی کسی نے کالم لکھ دیا کہ معافی مانگنی بڑی ضروری ہے نہیں تو مسئلہ ہو جائے گا، کہیں یہ اس کے رسپانس میں تو نہیں بیان آیا بیرسٹر گوہر صاحب کا؟ عارفہ، بیرسٹر گوہر نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی خان صاحب آلریڈی جیل میں اپنا اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں تھے، اور اس کو خان صاحب نے اس سے پہلے اس وقت بھی کہا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے. لیکن ہمیشہ سے ہمارا یہ موقف رہا ہے، دیکھیں ہم نے کبھی کچھ جسٹیفائی نہیں کیا. ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ سیاسی انتقام کو سائیڈ پہ رکھ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انوالو ہے تو اس کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے، جس کے نتیجے میں جو رزلٹ آئے، تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ ہمارے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں، موجود ہیں جنہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے، تو بالکل ان کو سزا دینی چاہیے. لیکن اگر آپ سیاسی بنیادوں پہ ایسے کیس بنائیں گے جس میں لوگوں کو جیل یا سزا ملے گی، تو یہ کوئی اچھا آپ سیٹ نہیں کر رہے، جس سے آپ سمجھیں گے کہ کل آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے آج یہ بیٹھے ہیں، کل کو اور بیٹھے ہوں. تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کا جو یہ تازہ ترین بیان ہے، اس سے پارٹی پالیسی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. وہ وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کی پالیسی، جو آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے. میری بات سنیں نا، انہوں نے آپ کو اس کی گہرائی میں دیکھیں نا، اس کے پورے کانٹینٹ کو دیکھیں نا، تو وہ سیم ہی ہے. انہوں نے مطلب کوئی، دیکھیں ہم کبھی بھی اس بات پہ فخر نہیں کرتے. ہم ہمیشہ
احترام کے ساتھ ہم نے ہمیشہ آگے کی طرف پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے نا. پاکستان تحریک انصاف اللہ معاف کرے کوئی ٹیررسٹ گروپ تو نہیں ہے. ہم ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ اپنی تحریک چلا رہے ہیں اور ہم ایک اپنے نظریے کے ساتھ آگے کی طرف جا رہے ہیں نا. کوئی خدا نخواستہ ہم آپ سمجھتے ہیں ہم کوئی ریاست کو نہیں مانتے. کہیں نہیں جا رہے سر, آگے تو خیر آپ کی جماعت کہیں بھی نہیں جا رہی. بیرسٹر صاحب میری بات مکمل ہونے, کیا ہم سیورنٹی کی بات نہیں کرتے؟ کیا ہم اکانومی کی بات نہیں کرتے؟ کیا ہم پاکستان کے کسان کی بات نہیں؟ تو آگے جانا ہے نا, ہمارا پروگریس ہے پارٹی آگے کہیں نہیں بڑھ رہی, آپ لوگ وہیں کھڑے ہیں جہاں آپ پہلے کھڑے تھے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں, ہم آگے بڑھ رہے ہیں, دیکھو ہم اپنی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن اگر کوئی نہیں مانتا, کوئی سمجھتا نہیں ہے تو اس میں ہمارا نہیں ان کا قصور ہے نا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی بیرسٹر صاحب یہ آپ بتائیں سر کہ یہ معافی کی جو ایک دم ہم کہہ سکتے ہیں اس پہ گفتگو دوبارہ شروع ہو گئی ہے, جو ریکویسٹ بھی آ رہی ہے, ریکویسٹ کہیں یا ڈیمانڈ کہیں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. کیا سچ مچ سر آپ کی جماعت کو بھی یہ لگتا ہے کہ معافی مانگنے سے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں میں تو کافی ٹائم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کا جو افسوسناک واقعہ ہے, اور بالکل ایمیچر ویڈیوز موجود ہیں, ان کی ویڈیو ریکارڈنگز آڈیوز بھی موجود ہیں, اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں, مختلف مقامات پہ ہیں. معافی کسی فرد سے نہیں, کسی شخص سے نہیں, کسی حکومت سے نہیں, کسی جج سے نہیں یا کسی اور شخص سے نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ معافی مانگیں اپنے کیے ہوئے جو کیا ہے افسوسناک واقعہ 9 مئی کا, جس میں ندامت ہونی چاہیے, ریمورس ہونی چاہیے, شرمندگی ہونی چاہیے, وہ اور قوم سے معافی مانگیں, شہداء کی فیملی سے معافی مانگیں جن کے مجسمے مسمار کیے گئے. کسی فرد واحد سے معافی کی بات نہیں ہو رہی. بٹ وہ کیا اس سے جوڈیشل پروسیس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ میرے خیال سے آئی تھنک نہیں, اس پہ دیکھیں ایک جنرل جو, کیونکہ یہ اسی ملک میں سیاست کرتی ہے یہ جماعت, اور اسی ملک کے ساتھ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لیگلی سپیکنگ تو ان کے اپنے کیسز ہیں, وہ ان کو لیگل ریکورس آلریڈی ان کے پاس ہے, انہوں نے آپٹ بھی کیا ہے, اس میں تو کوئی میرے نہیں خیال کہ کوئی لچک آ جائے گی کسی حوالے سے. ہاں ایک جماعت جو اس ملک کی سیاسی جماعت ہے اور جس کی جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی جس کے لوگ موجود ہیں ان ویریس, اور ایک صوبے میں تو حکومت بھی ہے, تو کم از کم پاکستانیوں کی یا پاکستانی قوم کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس پہ ریمورس, ندامت اور شرمندگی کم از کم اس پہ معافی مانگنی چاہیے قوم سے. معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ وقت ذرا کم ہے, تو مراد راز صاحب جیسے لوگوں نے تو معافی مانگی اور ان پہ کیس بھی نہیں چلایا, تو پھر ان کو بھی آپ اگر یہ معافی مانگ دیں گے تو آپ ان کو بھی جوڈیشل پروسیس سے باہر کر دیں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں, ماورائے اور آئین اور قانون ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں, 2 میرے پاس ایگزامپلز میں آپ کو دیتا ہوں. ایک ایگزامپل جو ہے فواد چودھری کی ہے, وہ بھی باوجود اس کے کہ انہوں نے معافی مانگی, انہوں نے اپنی سیاسی وابستگی تبدیل کی. مراد راز کا میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, آپ مراد راز کا مجھے سمجھائیں کہ ان کے اوپر کیس کیوں نہیں چل رہا. دیکھیں میں یہی بتا سکتا ہوں کہ جو یہ کام ہے پروسیکیوشن کا, انہوں نے اپریشیٹ کیا ایویڈنس. اسی طرح آپ دیکھیں ختیجہ شاہ کے کیس میں ویکر ایویڈنس تھا, اس کو پروسیکیوٹ نہیں کیا انہوں نے, لیکن اس کے علاوہ دیگر جو لوگ تھے ان کو پروسیکیوٹ کیا. تو یہ ایگزامپلز ہیں, یہ پروسیکیوشن کا کام ہے کہ کیا وہ ٹرائل سٹیج پہ ہولڈ کرے گا یا نہیں کرے گا ایویڈنس ان کے خلاف, یا ٹرائل سٹیج پہ پروسیکیوشن کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اگر بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ وہ پروو نہیں کر سکے تو پھر ظاہری بات ہے اس کا بینیفٹ تو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مراد راز صاحب کے خلاف ایویڈنس کافی نہیں تھا پروسیکیوشن کے پاس. یہ مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ ان کے پاس شاید ایویڈنس نہیں ہوگا اتنا, یا انہوں نے یہ ڈیسائیڈ, یہ پروسیکیوشن کا کام ہے, حکومت کا کام نہیں ہے. یہ پروسیکیوشن دیکھتی ہے کہ کس کے ہم نے ٹرائل کے ساتھ پروسیڈ کرنا ہے اور کس کو پروسیکیوٹ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی کی, اور جو اب بارشیں ہیں وہ خیبر پختونخوا میں تو جو نقصان ہوا یا وہاں ریلیف ریسکیو کا کام جاری ہے, مگر بارشیں اب کراچی پہنچی اور گزشتہ روز وہاں کیا صورتحال رہی.